السلام علیکم عدیل بھائی کے دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، آج میں اپنے بچپن کی لائف آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ میری پیدائش ایک چھوٹے سے لوئر مڈل کلاس طبقے میں ہوئی۔ میرے والد صاحب محنت کرتے تھے اور اپنی دکان چلاتے تھے۔ ہمارے فائنینشلی حالات اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے کہ ہم ایک لگژری سی لائف گزار سکیں، لیکن میرے والد بہت ایفرٹ کرنے والے تھے اینڈ ہی ورک ریئلی ہارڈ، جن کی وجہ سے آج ہم بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں۔ میرے بچپن کے حالات کچھ ایسے تھے کہ ہم صبح اسکول جایا کرتے تھے، جب میں سب سے لیٹ وین میں جایا کرتا تھا۔ صبح 7 بجے عبداللہ بھائی اپنی وین لے کر آ جاتے تھے گھر کے باہر اور ہارن مارتے تھے۔ ان کے ہارن مارتے ہی ہمارے گھر میں ادھم مچ جاتا تھا۔ ایک جلدی سی ایک تیز رفتاری ہمارے گھر میں پیدا ہو جاتی تھی۔ سارے تیار ہو کر بہن بھائی گاڑی میں پہنچ جاتے تھے اسکول جانے کے لیے۔ سب سے آخر میں آپ کا عدیل بھائی جاتا تھا۔ جب آپ کا عدیل بھائی جاتا تھا تو سب سے لیٹ ہو جاتا تھا، اور عبداللہ بھائی کہتے تھے کہ صفدر بھائی، جو ان کا میرے والد کا نام ہے صفدر حسین، وہ میرے والد کو کہتے تھے جرمانے کے طور پہ آپ کو مجھے بسکٹ کھلانا ہوگا، کیونکہ آپ کا بیٹا لیٹ آیا ہے، جس کی وجہ سے ہم سارے لیٹ اسکول پہنچیں گے، تو آپ ہمیں بسکٹ کھلائیں۔ پھر میرے ابو دکان پر جاتے تھے، وہاں سے بسکٹ خریدتے تھے اور انکل کو دیتے تھے۔ ہم لوگ اسکول سے واپس آ کر مدرسے جاتے تھے۔ مدرسے میں مرغا بھی بناؤں، ہاتھوں پہ ڈنڈے بھی کھائیں اور باجی کی گالیاں بھی سنیے، جن میں سے موسٹ کامن گالیاں خبیث انسان، بغیرتیا، لانتیا اور یہ ساری گالیاں۔ اور باجی کی ایک بہت کامن سی دھمکی بھی یاد ہے کہ وہ کہتی تھی کہ میں تمہیں پنکھے سے اوپر لٹکا دوں گی، اللہ میاں کی رسی آئے گی اور تم مر جاؤ گے، تو تم اس سے بہتر ہے شرافت سے پڑھ لو۔ مدرسے کے بعد ہم لوگ گھر جاتے تھے، میں پتنگ اڑاتا تھا، اور مجھے پتنگ اڑانے سے زیادہ پتنگ لوٹنے کا بہت شوق تھا، تو میں اپنے پڑوسیوں کی پتنگ لوٹ لیتا تھا۔ وہ اڑا رہے ہوتے تھے، میں ان کے دھاگے چٹکا کے ان کی پتنگ لے لیتا تھا۔ سوری میں ایک بہت غصے والا لڑکا تھا، گھر میں سب سے زیادہ ضد والا لڑکا تھا۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ہماری ٹیوشن ٹیچر ہمیں گھر پہ پڑھانے آتی تھی بچپن میں، انہوں نے میرے ساتھ پتہ نہیں کچھ کہا مجھے، میں نے اٹھا کے انہیں چپل مار دی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ میں کتنا شریر لڑکا تھا۔ یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ پھر امی نے میری آگے جو دھلائی کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری لائف کچھ ایسی گزری کہ ہم گلی میں کنچے کھیلتے تھے، ہم لوگ جھنڈیاں کھیلتے تھے، اور ایک اور بھی گیم تھی کہ ہم ماچس کی
جو گتے ہوتے ہیں ان کو پھاڑ کے کچھ کھیلتے تھے. اور ہم لوگ گلیوں میں آوارہ گردیاں کرتے تھے. ہم بہت دور دور تک اکیلے چلے جاتے تھے, چھوٹے سے تھے اور کافی دور دور تک پورا 2-3 گھنٹے لگا کے آتے تھے, پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم کے آتے تھے. اور ہم جس انوائرمنٹ میں تھے وہاں پہ کچھ لڑکے ایسے تھے جو کہ کلا بازیاں کرتے تھے. وہ ہاتھ کر کے ادھر چلے جاتے تھے, کیکڑا بن جاتے تھے. تو بڑے وہ جو ہے نا اچھے طریقے تھے, ان کو چیزیں آتی تھی. پھر ہم بھی ان سے انسپائر ہو کے پریکٹس کرتے تھے. اور ہم لوگ کو لڑائی کا بہت شوق تھا. ہم لوگ یوں کرتے تھے, ڈونے بھائی یہ وہ تھا کچھ بھی نہیں, چھوڑے ہوتے تھے. یہ ہماری لائف کی اسٹوری ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی. آپ کو پتہ چلا ہوگا میں کیسے بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں. الحمدللہ آج میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. یہ سب میرے فادر کی ایفرٹس کا نتیجہ ہے, رزلٹ ہے کہ آج میں ایسے عظیم لوگوں کے ارد گرد ہوتا ہوں یا ان کے ساتھ ہوتا ہوں جو کہ اس معاشرے کو, اس ملک کے ایلیٹ کلاس پیپلز ہیں. اینڈ دے آر امیزنگ پیپلز, ہیو اے گریٹ مائنڈ سیٹ, گرو کر رہے ہیں ایوری تھنگ. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ نالج اچھی لگی ہوگی اور میری اسٹوری پسند آئی ہوگی. اور آپ لوگ بھی کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اب آپ لوگ کہاں پر ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو جاننا ہے کہ میں کس جگہ پہ پیدا ہوا, کدھر میرا بچپن گزرا, تو کراچی کے اندر ضیاء کالونی میں پیدا ہوا, جو کہ کافی زیادہ لوئر مڈل کلاس لوگوں کا علاقہ ہے. اور وہاں پہ اتنے اچھے گھر نہیں بنے ہوئے, اتنے اچھے لوگ نہیں رہتے. سو وہاں سے پھر ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے. پھر آہستہ آہستہ ہم اسلام آباد پہنچے. تھینک یو.